صفحہ نمبر 281 آیت نمبر 75 سورہ مریم آیت نمبر 75 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے من کانا جو ہے فی الضلالہ گمراہی میں فلیمدد پس ڈیل دیتا ہے لہو اس کو الرحمن رحمان یعنی اللہ تعالی مدہ ڈیل دینا حتی یہاں تک کہ اذا جب رعو وہ دیکھیں گے ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے گئے اما العذاب خواہ عذاب و اما الساعہ اور خواہ قیامت فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے من ہوا کو جو وہ شر مکانہ برا ہے مکان کے حساب سے مرتبے کے حساب سے وَأَضْعَفُ اور کمزور ہے جندہ لشکر کے اعتبار سے وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یا عطا کر دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدایت والے لوگوں کو خداً ہدایت میں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور باقی رہنے والے صالح عمل ہیں خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے وخیر مردہ اور انجام کے اعتبار سے افرائیتا کیا تو نے دیکھا ہے الذی اس کی طرف کفرا جس نے کفر کیا بی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ وقالا اور وہ کہتا ہے لأوتین ضرور میں دیا جاؤں گا مالاں و ولدا مال اور اولاد اطلع الغیبہ کیا مطلع کیا گیا ہے غیب کی بات پر ام اتخذ یا لے لیا ہے اس نے عند الرحمن رحمان سے عہدا کوئی عہد صدق اللہ العظیم سورہ مریم ایک عظیم سورت ہے اور ایک عظیم عورت کے نام پر ہے جس کے بارے فرمایا کہ وہ عظیم عورتوں میں سے ایک عورت ہے انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے کے بعد اور مشرکین مکہ کو یہ واقعات سنانے کے بعد جب انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اب آپ ان کو یہ بتا دیں کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا جو گمراہی میں پڑ گیا اللہ اس کو ڈیل دے دیتا ہے اس کو چھوٹ دے دیتا ہے گمراہی میں پڑنے کی وہ گمراہی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لے گا جو وعدہ کیا گیا اس کے ساتھ کس کا عذاب کا یا قیامت کے دن کا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور ان قریب وہ جان لیں گے کون ہے مقام کے اعتبار سے برا اور لشکروں کے اعتبار سے کمزور جیسے پیچھے بتا رہے تھے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مال کے اعتبار سے بھی اور عزت کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور ہمارا جو مجلس ہے اس اعتبار سے ہم اچھے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ ہے کس کا مقام اچھا ہے مقام اچھا جنت والوں کا ہے یا مقام اچھا جہنم والوں کا ہے ان کو پتہ چل جائے گا اور جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہمارے مجلس ہیں ہمارے جو ہمارے سردار ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے فرمایا اس دن یہ سب کمزور ہوں گے اس دن صرف اللہ کا لشکر ہی مضبوط ہوگا اللہ کا لشکر ہی طاقتور ہوگا اس کے آگے کسی کی کوئی واہ نہ چلے گی
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وہ ان کو اللہ گمراہی بھی زیادہ کرتا ہے، مولے دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں اللہ ان کو ہدایت بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ کیا مطلب ہے ہدایت بھی زیادہ کرنا؟ ان کو اللہ تعالیٰ ایمان میں پختہ کر دیتا ہے، وہ ان کو نماز پڑھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، نیکی کے کام کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے میں اور جہاد کرنے میں ان کو لذت آتی ہے، ان کو لطف آتا ہے، وہ اور دل و جان سے یہ کام کرتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اللہ فرما رہے کہ ان کو کہہ دو جو صالح عمل ہے، اچھے عمل ہے، وہی بہتر ہے اللہ کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے۔ جو تم نیک کام کرو گے، جو تم صدقہ خیرات کرو گے، جو تم انسانیت کی خدمت کرو گے، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا، بیٹیوں کو قتل کر دیا، ظلم و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ فرمایا یہ نہیں، یہ نیک اعمال نہیں، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ فرمایا نیک اعمال وہ ہے جو تم نیک اعمال جو کرو گے اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، وہ نیکیوں کی طرف کیسے دیکھتے تھے، وہ جنت کا کیسے موازنہ کرتے تھے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ غزوہ احد کے بعد جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا، حالانکہ وہ بڑے امیر صحابی تھے، بڑے کاروباری صحابی تھے، جب ان کے سامنے کسی نے دعوت کی، کھانا پیش کیا، تو وہ ان سے کھانا کھایا نہ گیا، وہ خاموش ہو گئے، اس کی طرف دیکھنے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر، اے میرے ساتھی مصعب بن عمیر جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، وہ مجھ سے اچھا تھا، وہ مجھ سے اونچا تھا، وہ ایسی صحابی تھا کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، ایک کپڑا تھا، اگر ہم سر ڈامتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈامتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، تو اور میں اس کے سر پہ کپڑا دے دو، اور اصغر گیا اپنا گھاس اس کے پاؤں اس کو ڈانپ دو پاؤں سے، اور کہنے لگے وہ اچھے تھے، اور کہنے لگے اگر حمزہ وہ اچھے تھے ہم سے، مجھ سے وہ اچھا تھا حمزہ، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اللہ نے اب ہمیں جو مال و دولت دے دیا نا، جتنا مال دے دیا ہے، جتنا ہمارے پاس مال کی فراوانی ہو گئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہ دے دے۔ یعنی اتنی فکر تھی آخرت کی کہ اللہ دنیا میں ہمیں مال کا بدلہ دے دے اور آخرت میں ہم دیکھتے رہ جائیں، یعنی اتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور کھانا نہ کھائے گا روتے رہے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ ایسے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت مغیرہ کا بیٹا حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ، ان کے درمیان اب بات ہو گئی۔ مغیرہ کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ سے کہ عبداللہ تجھے پتہ ہے تیرے باپ کو میرے باپ سے کیا بات ہوئی تھی؟ کہنے لگے کیا بات ہوئی تھی؟ کہنے لگے تیرے باپ نے میرے باپ سے مغیرہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے جو ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں نیکیاں کر لی، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جو ہم نے نیکیاں کی ہیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اور جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ ہمیں برابر معاف فرما دے۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں جن کو جنت بشارتیں ملی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے بعد اتنا ڈر، اتنا خوف کہ میرا دل کرتا ہے جو ہم نے اللہ کے نبی کے بعد نیکیاں کی اور جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم برابر معاف فرما دے۔ مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے نہیں عمر، میں تیری بات سے اتفاق نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی کے بعد ہم نے اتنے جنگیں کی، اتنے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لوگ مسلمان ہوئے ہم کو دیکھ کر ہمارے دین کی دعوت دینے پر، تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا؟ عمر فاروق کہنے لگے تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے مغیرہ، پر میری پھر وہی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو برابر مجھے چھوٹ دے دے، مجھے معاف فرما دے۔ اور مغیرہ کا بیٹا کہنے لگا عبداللہ تیرا باپ میرے باپ سے افضل تھا، اونچا تھا، اعلیٰ تھا۔ یعنی صحابہ کرام کا طرز زندگی ہے جو ہمیں بتایا گیا، اور یہی درس دیا جا رہا ہے کہ جو باقیات الصالحات، جو اچھے اعمال ہیں وہی بہتر ہیں، وہی باقی رہنے والے انجام کے اعتبار سے۔ افرائیتا، کیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس کی طرف، کفرا جس نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقال اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اولاد بھی۔ یہ کس کے بارے کے اندر قرآن پاک کی آیت اتری؟ یہ خباب بن ارت، وہ لوہار کا کام کرتے تھے مکہ کے اندر، اور وائل بن عاص بن وائل وہ اپنا منافق تھا، مشرک تھا، وہ اس نے ان کی تلوار بنا دی، اور وائل بن عاص بن وائل کے بعد مزدوری لینے کے لیے گئے، تو وہ جو عاص بن وائل تھا وہ کہنے لگا کہ ارد خباب ایسا کرو، اگر تم نبی کو برا بھلا کہو گے نا تجھے مزدوری دوں گا، ورنہ میں تجھے مزدوری نہیں دوں گا۔
تو خباب بن ارت کہنے لگے تو اگر مر بھی جائے اور مر کے دوبارہ اٹھے بھی تو پھر بھی میں اپنے نبی کو برا بلا نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہوں گا تو مر بھی جائے دوبارہ اٹھے بھی، میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا عاص بن وائل کہ ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گا، جب میں دوبارہ اٹھوں گا پھر اللہ مجھے بڑا مال دے گا، بڑی اولاد دے گا، کیونکہ دنیا میں میرا مال بھی اولاد بھی ہے اور وہاں بھی اللہ مجھے مال اولاد دے گا، تب تو میرے پاس آئے میں تجھے پھر مزدوری دوں گا۔ اس نے ایسے الفاظ کہے۔ یہ تھا عمرو بن عاص جو تھے صحابی تھے، ان کا یہ والد تھا، اور عمر بن عاص کا بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے، وہ فاتح مصر ہیں غالباً، انہوں نے اس کو فتح کیا تھا، تو یہ اس کے والد تھے۔ کہنے لگا قیامت دن میں تجھے دوں گا، پھر لے لینا مجھ سے۔ اس بارے میں آیت اتری کہ ان کو اطلع الغیبہ متخذا عند الرحمن یہدا، کیا اس کو غیب کی خبر آ گئی ہے کہ اللہ اس کو اولاد ہی دے گا؟ کیا اس کے پاس اللہ نے کوئی عہد کر لی اللہ کے ساتھ کہ اللہ اس کو مال بھی دے گا اور یہ بخشا جائے گا؟ جیسے یہودیوں نے کہا تھا سورہ بقرہ پڑھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا یہ یہودی کہتے ہیں ہم کو آگ نہیں چھوئے گی لیکن اگر چھوئے کچھ دنوں کے لیے؟ فرمایا ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم سے کوئی عہد کر لیا ہے؟ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے مال ملے گا، اولاد ملے گی، اس سے پوچھو کیا تو اللہ نے تم سے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے بعد ابن عمر کا دورہ، ابن عمر سے وہ حج کرنے کے لیے گئے مکہ کے اندر، بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا ان کے پاس، وہ کہنے لگا تمہارا شیخ کون ہے؟ کہنے لگے ابن عمر ہے۔ تو وہ ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم سے سوال کرتا ہوں، تم نے مجھ کو صحیح سے جواب دینا ہے۔ کہنے لگا پوچھو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو ابن عمر کہنے لگے ہاں نہیں شریک ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی غزوہ احد کے موقع کے اوپر بھاگے تھے؟ آپ میں ہاں بھاگے تھے۔ کہنے لگا تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کے اندر بھی عثمان غنی شریک نہیں تھے؟ اور میں ہاں شریک نہیں تھے۔ اس نے نعرہ لگایا، وہ کہنے لگا میں کامیاب ہو گیا، اٹھ رہا چلنے لگا۔ ابن عمر ادھر آؤ میری بات سنو، میری بات پوری سن کے جاؤ۔ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لوگ ایسے تھے ہر دور کے اندر کہ صحابہ کرام کے بارے کے اندر کتنا وقت ہے، یعنی حضرت عثمان غنی فوت کتنی دیر ہوگی؟ وہ 2 یا 5 سال کی بات ہے۔ جو آج برا کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، تب بھی ایسے لوگ شبہ تھے۔ تو ابن عمر نے اپنے پاس بٹھایا اسے، کہنے لگے میری بات سنو اور یاد رکھیں اس بات کو کہ جب آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے تب اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ وہ بیمار تھی، اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی عثمان تو میری بیٹی کے پاس رک، تجھے بدر کے برابر کا ثواب ملے گا اور تجھے مال غنیمت ملے گا۔ اللہ کے نبی نے خود روک دیا۔ اور غزوہ احد کا میں بھی گواہ ہوں، تو بھی گواہ ہے، اللہ نے جو باغے تھے ان کو سب کو معاف کر دیا، کہ اللہ نے غزوہ احد والے کو معاف کر دیا، تو بھی گواہ ہے، قرآن پاک کی یاد ہے۔ اور تیسرا حدیبیہ کو ذکر کرتا ہے، تو حدیبیہ کا جو واقعہ وہ تو ہوئے عثمان کی بنا کے بعد اللہ کے نبی کو کوئی سے اچھا بندہ ہی نہیں ملا کہ جس کو اللہ نے مکہ کی طرف بھیجنا، عثمان کو بھیجا مکہ کی طرف۔ اور جب انہیں روک لیا تو اللہ کے نبی نے سب سے بہتری اور آخر میں آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ مارا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہا اے آدمی یاد رکھ، ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، یہ تھے عثمان غنی جن کا تو ذکر کر رہا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر، اور اس بات کو میں نصیحت کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھ۔ یعنی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ لوگ بھی ایسے تھے، ادھر بھی ایسے تھے، اور آج بھی لوگ ایسے ہیں جو تانو زنی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، اللہ کا یہ پیار، اللہ کا انداز ہے کہ سمجھاتا ہے باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، میرے پاس رحمت ہے، جنت ہے، تم اس کے مستحق ہو سکتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، من کان فی الضلالہ، جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو
پس رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دے دیتا ہے، پس رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دے دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا اذا رعوا جب وہ دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون ما یوعدون جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، اما العذاب اما العذاب آیا عذاب کی صورت میں ہو، خواہ عذاب کی صورت میں ہو، و اما الساعہ و اما الساعہ یا قیامت کی صورت میں، یا قیامت کی صورت میں، فسیعلمون فسیعلمون بس ان قریب وہ جان لیں گے، پسند قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا من ہوا شر مکانا کون ہے برا مرتبے کے اعتبار سے، کون ہے برا مرتبے کے اعتبار سے، واضعف جندا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کون کمزور ہے جتھے کے اعتبار سے، اور کون کمزور ہے جتھے کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اور اللَّهُ بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ الذین الذین ان لوگوں کو ان لوگوں کو اہتدوا اہتدوا جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدا خدا ہدایت میں، ہدایت میں، والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر خیر بہتر ہیں، بہتر ہیں، عند ربک عند ربک تیرے رب کے ہاں، تیرے رب کے ہاں، ثوابا ثوابا بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا وخیر مردا اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، افرأیت الذی افرائیت الذی کیا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو، کیا بڑا دیکھا آپ نے اس شخص کو، کفر بآیاتنا کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقال وقال وہ کہتا ہے اور کہتا ہے لأوتین لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا مالا و ولدا مال بھی اور اولاد بھی، مال بھی اور اولاد بھی، اطلع الغیب اطلع الغیب کیا اس نے غیب پہ جھانک لیا ہے، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے، ام اتخذ ام اتخذ کیا اس نے پکڑ لیا ہے، کیا اس نے پکڑ لیا ہے، عند الرحمن عند الرحمن رحمان سے، رحمان سے، عہدا عہدا کوئی عہد، کوئی عہد۔